نمبر 3 ہے ترجیح. ترجیح کے لیے کوئی وجہ ترجیح چاہیے، وجہ ترجیح کی بنیاد پر ترجیح. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وجہ ترجیح نہ ملے کہ نہ ہو، ایسا نہیں کہ حقیقی تعارض ہو جائے. وجہ ترجیح نہ ملے تو کیا کریں؟ پھر یا تو توقف ہوتا ہے، یا دونوں دلیل کو ثابت کرتے ہیں، یا پھر تخییر کا مسئلہ. کس کا مسئلہ آتا ہے؟ کہیں پر تصابت کر دیا، کہیں تخییر دے دی، کہیں پر توقف کر دیا. سب سے پہلا مسئلہ ہم لاتے ہیں تطبیق. سب سے پہلے تطبیق کی طرف آتے ہیں. اب کچھ مثالوں پر آپ غور کیجیے. تطبیق کی شکلیں ہوتی جن کی طرف بڑے مثل کی طرف اشارہ ہے. ایک عام ہے، ایک خاص. ایک عام حکم ہے، ایک دلیل عام ہے، ایک دلیل خاص. تو ہم نے کہا یہ جو دلیل خاص ہے یہ خاص لوگوں کے لیے، بقیہ سب کے لیے کیا ہے؟ عام. اب مثال کے طور پر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ وراثت جاری ہوگی اولاد میں، تمام ہی اولاد میں کیا جاری ہوگی؟ وراثت جاری ہوگی. اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا، اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا. مگر پھر فرق بھی دیکھتے ہیں. کیا بھائی؟ قاتل وارث نہیں ہوگا. آپ نے ممان حیث پڑھا؟ قاتل وارث نہیں، غلام وارث نہیں ہوگا. اسی طرح سے موانع ارث میں اس کا ذکر ہمارے یہاں نہیں ملتا ہے. موانع ارث میں ایک مانع ہے نبوت. ایک مانع کیا ہے؟ کہ نبی بھی وارث نہیں ہوتے اور نہیں نبی اپنا ورثہ چھوڑتے، مورث بھی نہیں. ماں ترکنا مستدر، ماں ترکنا ہو. موانع ارث میں نبوت بھی ہے، مگر بہرحال اس کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے. نبوت ختم ہو گئی ہے بہرحال، تو غلامی جو ہے ختم ہو گئی ہے، مگر فقہا نے نبوت باقی رکھا ہے. تو نبوت کو بھی باقی رکھنا چاہیے کیونکہ محسوس ہے. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ. تو قاتل وارث نہیں ہوگا، نبی وارث اور مورث نہیں ہوں گے. تو کیا معلوم ہوا کہ یہ حکم جو ہے عدم ارث والا وہ قاتل کے ساتھ مخصوص ہے، وہ نبی کے ساتھ مخصوص ہے. بقیہ ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سبھی میں ارث کا قاعدہ جاری ہوگا. تو ایک طرح تعارض کو دفع کرنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ عام اور خاص کا مسئلہ نکل آتا ہے. ایسے بہت سارے احکام ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مطلق اور مقید کا مسئلہ نکلتا ہے. تطبیق دینے کی ایک شکل کیا ہوتی ہے؟ مطلق اور مقید کا مسئلہ نکلتا ہے. مثال کے طور پر وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی مرضعات ہیں وہ سب حرام ہیں، چاہے انہوں نے ایک گھونٹ پلایا ہو ایک قطرہ پلایا، مطلق. دوسری طرف حدیث ہے لا تحرم المصۃ ولا المصۃ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ پہلے 10 گھونٹ میں حرمت ہوتی تھی، بعد میں جب 5 گھونٹ سے حرمت ہونے لگی. شفافہ کہتے ہیں دیکھیے وہ مطلق ہے اور یہ مقید ہے. تو امہاتکم اللاتی ارضعنکم سے ہم مانیں گے کہ حرمت رضاعت ہوتی ہے، اور اس حکم مطلق کو اس حدیث نے مقید کر دیا کہ 5 گھونٹ سے حرمت رضاعت ثابت ہو. احناف نہیں مانتے. احناف کے لیے 2 بنیادیں ہیں. احناف کہتے ہیں کتاب اللہ پر زیادتی کے لیے خبر متواتر یا مشہور ہونا چاہیے، یہ خبر واحد. احناف تعارض ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہاں پر وہ تساوی ہی نہیں. احناف اس کو نہیں مانتے. احناف کہتے ہیں مطلقاً المطلق یجری علی اطلاق ہی یہاں پر رہے گا. اس احناف جو کہتے ہیں المطلق یجری علی اطلاق ہی تو ہر جگہ نہیں کہتے ہیں، اس لیے احناف بھی مقید کرتے ہیں. کفارہ ایمان میں 3 روزے میں جو تسلسل کی قید ہے وہ قرآن میں کہاں ہے؟ حکم تو مطلق ہے، مگر قرأت شاذہ کی وجہ سے تو احناف بھی مطلق کو مقید کرتے ہیں، بشرطے کہ مقید کی دلیل اس درجے کی ہونی چاہیے. اگر مقید والی دلیل تقید نہیں ہوگی
چونکہ احناف کیا بالخصوص متقدمین احناف کے یہاں تخصیص نص کے درجے، جو کوئی بھی تخصیص و تقیید یہ سب کس کے درجے میں؟ نص کے درجے میں، تو دلیل کبھی ہو۔ بہرحال ایک مثال دی شوافی کے نقطۂ نظر سے کہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، میں کہتے ہیں یہ مطلق ہے اور وہ حدیث مقید ہے، جو ان کے حساب سے تعارف تفاوت ہے۔ اسی طرح چلیے احناف کو بھی لے لیں، دوسری مثال لے لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل 40 شاۃ شاۃ، فی کل 40 شاۃ زکات کا نصاب کہ 40 بکریوں پر ایک بکری۔ یہاں پر یہ نہیں طے ہوا کہ بکری صائمہ ہوگی یعنی جو خود سے چلے، یا علوفہ ہوگی گھر میں بیٹھ جس کو چارہ دیا ہے، مگر آپ علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا فی الصائمۃ الزکاۃ، فی الصائمۃ زکات، یا فی الصائمۃ الغنم زکات۔ یہ مقید ہے۔ پہلی حدیث مطلق تھی، پہلی حدیث کہہ رہے تھے کہ صائمہ 40 ہو تو بھی اور علوفہ 40 ہو تو بھی زکات ہے۔ دوسری حدیث نے مقید کر دیا کہ صرف صائمہ میں زکات ہے، صواہب کے اندر ہے، علوف کے اندر زکات نہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اور یہ مثال آپ کے پاس بہت ہوگی، کہ دو حدیثیں متعارض نظر آتی ہیں، ایک حلال کہہ رہی ہے ایک حرام کہہ رہی ہے، تو وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو واجب کرنے والی دلیل ہوتی ہے اس کو مستحب پر محمول کر ہے وجوب۔ آپ جان ہی رہے ہیں کہ امر نہیں وجوب ہے، اگر اس کو وجوب پر محمول کرتے ہیں تو تعارض نظر آتا ہے، کہ دوسری جو دلیل ہے اس کی بنیاد پر وجوب سے اس کو ہٹا کر کے استحباب کی طرف پھیر، اس کی تو بہت ساری مثال۔ چلیے ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل المیت فلیتوضا، کہ جو شخص مردے کو نہلائے وہ وضو کرے۔ ابھی امر کا صیغہ، لیکن دوسری حدیث ہے لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، تمہارے اوپر میت کو غسل دلانے کی وجہ سے غسل نہیں، وہ غسل نہیں غسل۔ تو بہرحال یہ کیا کر دیا کہ جو پہلا والا حکم تھا وجوب کرنا اس کو اپنے ندب پر محمول کر لیا، استحباب پر محمول کر لیا۔ تو دفع تعارض کی ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ امر جس طرح سے